بس اتنا بھلا کرنا ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 32ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ ابھی تک منافقین کا ذکر ختم نہیں ہوا ہے۔ منافقت کے مزید پہلو اس آیت میں اجاگر ہونے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ آیت میں موجود الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ او کصیب، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اس کا مکمل ترجمہ ہے، یا ان کی مثال بارش کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے یعنی ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ناظرین، منافقین کی پہچان یا آئیڈینٹی کی یہ دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم منافقین ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ جب شک میں پڑ جاتے ہیں تو اس صورتحال میں ان کی مثال برسات کی سی ہو جاتی ہے۔ سیب کے معنی بارش کے ہیں، بعض نے بادل کے معنی بھی اس لفظ کو لیا ہے، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی لیے جاتے ہیں، اور ایسی بارش جو اندھیرے میں برسنے والی ہو۔ ظلماتوں سے مراد شک، کفر و نفاق کا اندھیرا ہے، اور رعد کہتے ہیں گرج کو، جو اپنے خوفناک آواز سے دل کو دہلا دیتی ہے۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی لاحق رہتی ہے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا، یعنی 63ویں سورت کی آیت نمبر 4 میں، یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ دیگر تمام لوگوں کی طرح ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا بھی لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائیں گے۔ بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کی دلوں میں کبھی کبھی چمک بھی اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے ارادے کے ماتحت ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ 85ویں آیت سورۃ البروج کی 17ویں اور 18ویں آیت، ان میں مذکور ہے کہ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، یعنی کیا تمہیں لشکر کی فرعون اور سمود کی روایتیں نہیں پہنچی؟ بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، یعنی جھٹلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا دراصل بجلی کی قوت اور اس کی سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ان کے ایمان کے ضعف کو ظاہر کرنے والا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی قلعی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا سا روشن ضمیر ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں دل میں شک و شبہ کا گزر ہوا، دل میں کدورت اور ظلمت ابھر آئی تو وہ بھونچکے ہو کر کھڑے رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدر اطمینان پیدا ہوا، لیکن جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگے۔ جیسا کہ 22ویں سورۃ الحج کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، یعنی بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کنارے پر ٹھہر کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر بھلائی ملے تو مطمئن ہو جائیں گے اور اگر برائی پہنچے تو اسی وقت پھر جائیں گے، یعنی انکار کرنے لگیں گے۔ اگر انگریزی میں ہم بیان کریں تو صورتحال کچھ اس طرح ہوگی they are like a cat can't say which side it will jump۔ حضرت ابن عباس یعنی کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے انگریزی میں کہ جو ہے وہ ان بلیوں کی طرح ہے کہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ کس جانب جمپ کریں گے، یعنی کس جانب اڑیں گے۔ بہرکیف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا روشنی میں چلنا، حق کو جان کر کلمہ اسلام پڑھنا ہے، اور ان کا اندھیرے میں ٹھہر جانا کفر کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اسی کے ساتھ دیگر بہت سے مفسرین کا بھی یہی قول ہے اور زیادہ صحیح اور ظاہر بھی یہی قول ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ناظرین، بروز قیامت بھی ان کا کچھ یہی حال رہے گا۔ لوگوں کو ان کے ایمان کے اندازے کے مطابق نور بھی ملے گا، بعض کو اس سے زیادہ اور بعض کو اس سے کم نور ملے گا۔ ان میں سے بعض کو کئی میلوں تک کا سفر طے کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ کسی کو ایسا نور بھی ملے گا جو کبھی روشن ہوگا اور کبھی تاریکی سے مملو ہوگا، یعنی تاریک ہوگا۔ کچھ منافق ایسے بھی ہوں گے جو ذرا سی دور ہی چل سکیں گے، پھر ٹھہر جائیں گے، پھر تھوڑے سے فاصلے کا نور میسر بھی آ جائے گا تو وہ پھر سے بجھ جائے گا۔ بعض وہ بد نصیب بھی ہوں گے کہ ان کا نور بالکل ہی بجھ کر رہ جائے گا۔ ایسے کم نصیب ہی مکمل طور پر منافق ہوں گے جن کے بارے میں 57ویں سورۃ الحدید کی 13ویں آیت میں فرمان الہی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یعنی جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ ذرا رکو، ہمیں بھی اپنے ساتھ ہو لینے دو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا سکیں، تو کہا جائے گا کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور نور ڈھونڈ لاؤ۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ 57ویں آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یعنی اس دن تو دیکھے گا کہ مومن مرد اور عورتوں کے آگے آگے اور دائیں جانب نور ہی نور ہوگا، اور کہا جائے گا کہ تمہیں آج باغات کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا جس دن نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرکیف ناظرین، منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا، آج کے ہماری اس ایپیسوڈ میں وقت ہو چلا ہے۔ اگلے ہفتے ہم اسی سلسلے کی کچھ حدیثیں اور سنائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے میزبان کو یہاں پر اجازت دیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا